السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل۔ اگر نئے آئے اس چینل پہ تو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئکن کو لازمی پریس کریں۔ حالات تھے وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی، تھوڑی ٹھیک کر دیں۔ وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے، تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط رستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ او بھئی آپ نے کیا بتانا ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی ہے، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی ہے۔ میں بتاؤں گا جی، بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے۔ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے، وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تویز دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بیچارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں، تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی بات سناتا ہے، کوئی بات سناتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر، وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی،
آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا. اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے، یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، میری طرف دیکھیں جی عزیز. اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ اللہ وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا. وہ بھی صرف ہسیا اسی جویں تسی ہسے ہو، کامیاب نہیں ہویا وظیفے. او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ. بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور. حضور داعیہ اللہ ہے. نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی. بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں. جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے. کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ. یقین، ایمان کی مضبوطی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے. ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے. ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے. اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا. یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا. پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا ہے. اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا. صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں. حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا. حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا. سچے لوگ تھے نا. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولا. ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا. برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں. پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی. حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے. تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. فرمایا مکمل ہو گیا ایمان. تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کرے. اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے. یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ. ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت. کچی پکی باتیں نہیں، پکی باتیں، مضبوط ذہن. حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے. غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی. فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی. بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط سے دیکھیں نا.
سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے. صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے, کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں. لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا. اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا. کھڑے ہوئے نا, طاقتور ہوئے نا, انشراح صدر تھا, مضبوطی کا نتیجہ ملا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو, میں نے چھوڑی کبھی نہیں. اس کے علاوہ تو نہیں پتا. مضبوط ایمان یار. ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے, کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا. میں نے کہا بڑے چھوڑ دو, ایک ہی کرو. یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں. ایمان کی مضبوطی آج نا میں کیا کروں, امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی, فرقوں کے اندر فرقے بن گئے. اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا. زخم کہاں کہاں ہے, مرہم پٹی کہاں کی جائے. لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے. کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا, بے یقین نہیں ہونا. یہ جو وہم ہے نا, وہم یہ نہیں پیدا کرنے. جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. عجیب فلسفہ ہے. آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی. آپ وہم کا شکار ہیں, آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے. حضور داعی اللہ, ذہنی مضبوطی پیدا کریں, ذہنی مضبوطی. میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا, مجھے جلدی تھی. مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے. کہنے لگا جی کوئی مختصر بات. میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, چارے جھڑ سکتے ہیں, زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے, پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا. تو آپ مضبوط بات کریں اپنے نظریات کو. لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں. وہ فلسفے کے نام پر, لبرلزم کے نام پر, جدید تعلیم کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر, ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے. ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. یہ مسلم شریف میں موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال ہوا. سرکار بڑے غم زدہ, آنکھوں میں آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے, آنسو نکل آئے ہیں, پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ, جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا, اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا. اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں. ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا. لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا. فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ. لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جو اوہام پرستی ہے, یہ جو پریشانی ہے, پتہ نہیں, جو لوگ سام سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے بھائی طاقتور, حضور ہمیں طاقتور کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا, اسی پر بھروسے کا کہا, اسے ہی رازق خالق مالک کہا. طاقتور زندگی. ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی.
اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں. ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے, لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا. قربان جائیں اس خاتون کے جذبے کے. وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ بت ہیں. یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے, اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا. اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی. صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی. کمزور نہیں پڑنا, کسی جگہ بھی کمزور. لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں, اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے, پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں, وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے, اس کی آمدن کم ہے, خرچے اس کے زیادہ ہیں, کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا. سوچ رہی تھی کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا. بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا, لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے. میں چاہتی تو نہیں, مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں, تیرا ماحول سخت ہے. تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر, جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے. بس ٹھیک ہے, یہ اس نے ایک دن کہا نا, لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پتر نے, کمال. آپ رات کو آئے کام سے تھکے, ابا جی کی چارپائی پہ بوڑھے والد صاحب, تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیاں, ہے یہ نمبر ٹانکنے والی بات ہی. بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤں, تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حلوان گیا سا, تو کم تو آیا جا سو میرا پتر جا کے. وہ نہیں دبانے دیتا, لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ. آپ چلے گئے, اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا, کوئی اور نہیں تھا, وہ تھا اور اس کا رب تھا. سو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نا لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما. اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی, میرا پتر تھکیا ہوندا ہے تے مینوں کٹ کے. آپ سمجھ لے بات کو, آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہوگی. آپ ادب کریں, احترام دیں, آپ اکرام کا مزاج بنائیں, عزت دینا شروع کریں, معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. لوگوں کو آپ پی ایچ ڈی کر گئے, آپ نے تخصص کر لیا, مفتی بن گئے, حدیث پر آپ نے محنت کی, اللہ تبارک و تعالی نے علوم حدیث عطا فرمائے, آپ کو لوگوں نے شیخ الحدیث کہا, آپ مسند ارشاد پر بیٹھے پیر صاحب ہو گئے, آپ مسند تدریس پر بیٹھے استاد جی استاد جی استاد جی کی آوازیں آنے لگیں, بڑی بات ہو گئی, بلے بلے ہو گئی. پر ایک استاد تھا صرف آپ کا, میٹرک پی ٹی سی, اور آپ پی ایچ ڈی ہو گئے. بڑی پجاروں میں آپ گزر رہے تھے, استاد جی سائیکل پہ تھے. تو جب آپ پجاروں میں گزرے تو استاد جی کو دیکھ کے بریک لگائی, نیچے اترے, سلوٹ مارا, طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بیٹھ کے دوبارہ سائیکل پہ جائے گا, لیکن اسے یوں محسوس ہوگا کہ اس کی یہ سائیکل پجاروں سے مہنگی ہو گئی, اس کا درجہ بڑھ گیا ہے. لیکن اگر وہ گرد ڈال کے چلا جائے استاد جی پہ تو اسے تکلیف ہوگی کہ میں نے, میری بات کو آپ سمجھیں جو میں نے بات شروع میں کی کہ ادب کریں گے تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا, بے ادبی کریں گے تو اس سے معاشرے میں بے سکونی, بے چینی, بے قراری. ہمارے ہاں تیزی سے بے ادبی پرموٹ ہوئی ہے, پرموٹ کی گئی. یعنی اب ہم گپ شپ نہیں کرتے, یہ جو گپ شپ ہے نا, اب ہم نے کسی اور گناہ کا نام بدل کے گپ شپ رکھا ہے. اصل میں کرنی ہے چگلی, غیبت نام ہے اس کا گپ شپ. جس طرح لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا نا, جھوٹ کا نام بدل کے لوگوں نے بہانہ رکھ لیا ہے, کہتے میں کو بہانہ کر چھڑیا سی.
حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا تھا. ہم نا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف تعفن پھیلایا, اور جب میں کسی کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے حق میں رہ جائیں گے؟ کسی کے حق میں نہیں رہے. آپ نام لے لیں, معاشرے میں پوچھ لیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے توبہ توبہ, چلو جی پولیس والے خراب ہو گئے تو پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں نہ تو کرے نا, چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سیاستدان, تاجر, چلیں آپ کبھی تجربہ کر لیں, عوام میں بیٹھ کے پوچھیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ پوچھ لیں. بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور یہ ہنسنے کے لیے نہیں, رونے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو کیوں بھلا, ہم نے نا ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کی ہیں, ہم نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا, ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ہم نے خود پرموٹ کی بے ادبی, توہین, ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کا ادب کروں اور میرے شاگرد میرے مرید نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کیا ہی نہیں, مزاج ہی نہیں بنایا, یہ ذوق ہی نہیں. ہم نے بس لوگوں کو یہ کہا کہ ایک میں ٹھیک ہوں, ایک وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے, تیسرا کوئی ٹھیک ہے, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ہم نے تو معاشرے کو گدلا کرنے میں, میلا کرنے میں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں, پیار شروع کریں, ادب شروع کریں, ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. یہ جو تعظیم ہے یہ حسن ہے دین کا, یہ وقار ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, میرے میراں پیرے پیراں. کسی نے کہا حضور سادہ ہوں, ان پڑھ ہوں, دیسی بندہ ہوں, کوئی موٹی سی بات, دین ہے کیا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میں نے 40 سال دین پڑھا ہے, اور اس سے پہلے 12 سال میں نے صرف پڑھا ہے. فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مدینے والے رسول کا سارا دین ادب کا نام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی, سبحان. بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. ادب, تعظیم. قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ غیر ارادی بھی تم توہین نہیں کر سکتے. ایک تو معاذ اللہ ارادہ تن ہے, وہ تو بات ہی بڑی دور ہے. ایک یہ کہ غیر ارادی, اس کی بھی تمہیں اجازت. صحابی ہیں, نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالی. اور عارضہ موجود ہے, مجبوری موجود ہے, سبب موجود, علت موجود ہے. کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے, سیکل سماعت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہیں. تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں. ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا, چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں, یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو, یہ نہیں. بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے, کہتے بھی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے, بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں. ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی, لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے. لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین, غلام فخر الدین سیالوی, یہ 2 دروازے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حاضری دے کے نکلیں تو آپ باب بقی سے باہر آتے ہیں, باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, تو باب بقی کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے. تخیل کی بات کرتے ہیں, تصور کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا
تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل، آہستہ آہستہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ. یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. یہ آپ کو نا صحافیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں. نہ، مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. کسی کے لیے جملے بولنے تو تضحیق کا میز، اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں. یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے. سمجھیں آپ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے، عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. پہلے جملہ ہی دیکھیں کتنا درگاہ ادب والی ہے نا، تو انداز دیکھیں کیسا ادب والا ہے. کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا. کہنے لگے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا. حضرت ثابت بن قیس تھوڑا اونچا بولتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور مجبوراً عارضہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل کر دی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرنا. تم خیال کرو، تم دیکھو تم کہاں کھڑے ہو، احساس کرو، بارگاہ کی طرف دیکھو تم کہاں کھڑے ہو. خبردار میرے محبوب کی آواز سے تمہاری آواز اونچی اس طرح نہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرو جس طرح آپس میں کرتے ہو. تو اگر یا اللہ ہو گئی تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. ضائع اعمال یعنی تمہارا حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، یہ بچ تب سکتی ہے جب تمہارے اندر ادب رسول ہو. یہ بچے گی تب جب حضور کا، اور یہ قرآن حکیم ہے، کسی شاعر کا تخیل نہیں، یہ قرآن حکیم ہے، یہ کسی صوفی کا ادب نہیں، یہ قرآن ہے اور یہ نص ہے. چھوڑ دیں جو ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، ہمارے ذمے نہیں ہے لوگوں کا حساب، وہ رب کریم خود لے لے گا. ہم نے پرموٹ کیا معاشرے کے اندر توہین کا رویہ، تضحیق کا رویہ، مذاق بنانا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کسی بندے کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو خدا تمہیں وہاں رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہوگی. آپ اپنی عزت ایک صورت میں کرا سکتے ہیں کہ دوسرے کی عزت شروع کر دیں، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ یہاں تو عزت مانگ کے لیتے ہیں یا چھین کے لیتے ہیں، یہ مزاج ہے. یا مانگیں گے کہیں گے تو میری عزت نہیں کرتا، آ جاؤں گا یار تیری محفل پہ پر تجھے پروٹوکول نہیں دینا آتا، یہ مانگی ہے عزت. اور یہاں چھین لیں گے. چھوٹی والی سالی کی شادی تھی تو داماد صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے وہ تیرے ابا نے، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے ابا نے تو مجھے ٹیوٹے میں بٹھا دیا، کار میں نہیں بٹھایا، اٹھا بچے گھر چلے. تو بوڑھا سسر بیچارہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کہتا ہے پتر تیری مہربانی، غلطی ہو گئی، اگوں نہیں کرتا. وہ بیچارہ منت کرتا ہے، روتا ہے. بچی کی شادی ہے نا، بیٹی اور داماد چلے جائیں گے تو کیسے نظام چلے. رویا، بلا کے لایا، صرف کار میں نہیں فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، بوڑھے کو رلایا، چلو لے لی عزت. تو یہ عزت آپ نے کرائی نہیں، یہ تو آپ نے چھینی ہے، یہ آپ نے
چھینی ہے، عزت چھینی نہیں جاتی، اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ عزت کرنے کو دل کرے۔ ہم بوجھ بن کے عزت لیتے ہیں، بوجھ بن کے عزت نہ لیں۔ آپ نہ مانگیں نہ چھینیں، کام کریں اور عزت کریں۔ آپ عزت کریں۔ آپ کہیں کہ میں بیوی کی بہن کی شادی میں آیا ہوں تو میری بھی تو بہن ہے نا، تو آپ کہیں کہ میں تو مطلب یہ کہ بس میں بیٹھنا کیا، میں تو کھڑے ہو کے بھی آنے کو تیار ہوں، بیٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ اس طرح کے کام کریں کہ طبیعت ٹھنڈی ہو، کلیجہ سکون میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کے صاحبزادے ہیں، خاندان رسول سے تعلق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم و فضل عطا فرما، اور امت مسلمہ کے پہلے مفسر قرآن ہے۔ گھر کتنا اونچا ہے، دعا پیچھے کتنی بڑی ہے، تائید کتنی مضبوط ہے۔ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حضور کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بڑے خاندان کا ہوں تو اب میں نے صرف کرانی ہے، کرنی نہیں کسی کی بھی۔ میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے ملفوظات شریف میں۔ فرماتے میں چلا جاتا تھا حضرت زید بن ثابت کے گھر، اور جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد، بڑا قبیلہ، بڑا خاندان، بڑا نام، بڑا قد کاٹ، بڑی محبوبیت، بڑا درجہ، لیکن ادب کا یہ عالم تھا۔ فرماتے میں نے کبھی جا کے اپنے استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی۔ او جوانو سنو میری بات، دستک نہیں دی۔